یہ لکھا گیا اس کے اندر کہ ولا تنکحوا ما نکح، کہ بھئی بنی ہاشم والوں سے رشتہ نہ لیں گے نہ دیں گے، نہ اس خاندان کے اندر نکاح کریں گے نہ اس سے نکاح کروائیں گے. پہلا یہ تھا. فرمایا دوسرا یہ تھا کہ نہ ان سے سودا کریں گے نہ ان کو سودا بیچیں گے، نہ ان سے سودا لیں گے نہ دیں گے. تیسرا یہ کہا کہ جس نے اس کی بات مانی وہ برادری سے خارج، ہم نہ اس کا دفاع کریں گے نہ کل کو اس کے دشمن سے حفاظت کروائیں گے. اور یہ 3 شرطیں لکھوا دی. لکھوانے کے بعد جب لکھا نا اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم باسمک، کہ بھائی رب کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ امان نامہ لکھ گیا. لکھنے کے بعد کہاں ہے کہ ادھر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا. خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا. لٹکانے کے بعد لوگوں کے اندر اعلان بھی کر دیا. میرے نبی 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر رہے. جب 3.25 سال گزر گئے نا، 3.25 سال، میرے نبی نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ جو وہ امن نامہ لکھنے والا تھا اس کو ذرا بلا کر لے آؤ اور مکہ کے سرداروں کو بھی بلا کر لے آؤ. جب وہ ان کو بلا کر لایا، ایمان والوں ذرا توجہ کرو، اگر آپ لوگ بھی اپنے آپ کو سیدھا کر لیں اللہ کی رحمتیں آج بھی برس سکتی ہیں. اللہ وہی ہے تبدیل، مہمان ہم تبدیل ہو رہے ہیں، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے. جب وہ سردار آگے، سردار آنے کے بعد اب آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی مجھے 3 سال سے یہاں پر تم نے قید کر رکھا ہے، میں تو مکہ کے اندر نہیں گیا نا، خانہ کعبہ کے اندر میں تو نہیں گیا نا. سب اس بات کی گواہی دے رہے ہو، آپ کے یہ چوکیدار کھڑے، یہ حوالدار کھڑے جن کے سامنے میں یہاں پر رات دن گزار رہا. کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا، بالکل ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر جا کر دیکھیں، جو آپ نے چمڑے پر وہ جو قواعد لکھی تھی، شرطیں لکھی تھی، اس کو جا کر دیکھ لیں. اس سارے کے سارے اس چمڑے کو ڈیمک کھا چکی ہے، صرف اللہ کا نام باقی. آپ کی سبحان اللہ نہیں آئی. دیکھو یہاں پتہ چلتا ہے آپ یہ کتنا عشق رسول رکھتے ہو. جیسے کنویں سے بولتے ہیں نا، بار بار پمپیں مارنی پڑتی ہے سبحان اللہ کے رسول، وہ خود بخود غیر اختیاری طور پر آئے. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر باہر نہیں نکلے. میرے نبی نے فرمایا جا کر دیکھ لو، جو عمل نامہ تم نے لکھا تھا، جو شرطیں لکھی تھی، ان ساری شرطوں کو ڈیمک کھا گئی ہے. اگرچہ میں نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کا نام آج بھی وہاں پر باقی کھڑا ہوا. اور میرے نبی نے اب اگلی شرط لگائی، توجہ کرنا. میرے نبی نے فرمایا اگر میں اپنی بات میں سچا نکلوں تو مجھے مان لینا، اگر میں الیاذ باللہ اپنی بات میں جھوٹ نکلوں، جھوٹ ہو میرا، تو میں تمہارے حوالے ہوتا ہے، تم مجھے گاجر مولی کی طرح کاٹ دینا، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں. اب بھائی جس سے بھیجا تھا نا کہ بھائی امن نامہ جس نے انگلیوں سے لکھا تھا وہ غائب ہے. آقا علیہ السلام نے ایک اور خبر دی. آپ کی سننے کی توجہ ہے؟ ذرا زور سے بول لیں. رحمت دو عالم امام الانبیاء نے فرمایا رب کعبہ کی قسم جس نے یہ امن نامہ لکھا تھا جا کے دیکھ لو، اس کی انگلیاں بھی شل ہو. محمد نے کیا فرمایا کہ جس نے یہ میرے خلاف لکھا تھا کہ نکاح نہیں کریں گے، سودا نہ لیں گے نہ دیں گے، نہ بات چیت کریں گے، جو اس کی بات مانے گا برادری سے نکل جائے گا، اس کی انگلیوں کو جا کر دیکھ لو، آج اس کی انگلیاں بھی شل. ابو جہل چلا، ولید بن مغیرہ چلا، بڑے بڑے سردار چلے. اب جا کر جب اس کو دیکھا تو واقعتاً جا کے دیکھا تو اس کی انگلیاں ختم. سب کہو سبحان اللہ. ایسا پھر گئے اس کے چمڑے کی طرف، جا کر دیکھا خانہ کعبہ کے وہاں. جب اس کو جا کر دیکھا تو رب کعبہ کی قسم میرے نبی نے جو شیب ابی طالب کے اندر فرمایا تو ساری چیز کو ڈیمک کھا چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی. آقا علیہ السلام کے پاس آ گئے.
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہ اتار کے ضرور لے آنا، کیونکہ بے ایمان آدمی تو جیسے میں نے آپ سے کہا انگلی سے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، کہہ رہے جادو کا کمال، کنکریاں کلمے پڑھ رہی ہیں، کہہ رہے جادو کی کمال، انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، جادو کی کمال، ادھر 313 کی تعداد ہے، ادھر 1000 کی تعداد ہے، میرے نبی ایمان کی موجوں پر ایمان کے ساتھ بابلے کے ساتھ ان کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ 1000 شکست کھا رہے، 313 غالب ہو رہے۔ ابو جہل جیسے کی گردن ٹوٹ رہی ہے، کم سن بچے اس کی گردن قلم کر رہے، سب کے سامنے یہ باتیں کوئی جھوٹی تو نہیں کر رہا۔ جب ادھر جا کر دیکھا اس امن نامے کو لے کر آگے لینے کے بعد میرے نبی نے فرمایا بتاؤ سچ ہوں کہ یا نہیں، سچ ہوں کہ یا نہیں ہوں؟ جملہ سنتے ہو اگلا؟ ابو جہل جس پارٹی کو لے کر آیا تھا، جس جماعت اور لشکر کو لے کر آیا تھا، اسی جماعت کے نوجوان لوگوں نے کہا ابو جہل تو جھوٹا ہے، محمد کا دین بھی سچا ہے، محمد بھی سچا ہے، محمد۔ اب آقا نے فرمایا اب میری شرط یہ ہے، اب میری قید ختم کر دی جائے، اب میری قید ختم کر دی جائے۔ ابو جہل کہنے لگا یار اس میں مشورہ کریں گے۔ ابو جہل کے جماعت والے کہنے لگے ابو جہل ہم نے بڑے بڑے لعین اور مکار دیکھے، تیرا جیسا کوئی نہیں دیکھا، ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم اعلان کرتے ہیں اگر تو محمد الرسول اللہ کو آزاد کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم خود اس کو آزاد کرتے ہیں۔ اس نبی کی میں اور آپ امت، اس نبی کی۔ اب بتاؤ ہم کہاں چلیں گے؟ اسی وجہ سے بار بار کہا جا رہا ہے اللہ کی مان۔ اچھا میرے عزیزو ٹائم اوپر ہو گیا، اگلی باتیں آگے چلیں گے، لیکن ایک بات میں آپ سے پہلے بھی عرض کرتے رہتا ہوں، آپ اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی خدمت کرتے رہتے ہو، اللہ آپ کا دیا ہوا پہلا بھی قبول فرمائے اور مزید آپ کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سب کے سامنے یہ بات عیاں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جو زمین لی گئی ہے مسجد کے لیے اس کے پیسے ہم نے دینے کس بار، تو کم از کم آپ زیادہ نہ کریں۔ دیکھو سب کے رل مل کے کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک پر برڈن نہیں ڈال رہا، بوجھ نہیں ڈال رہا، کوئی کہے کہ یار مجھ پر ہی برڈن ڈال رہا، تو کم از کم ایسا کریں کہ مہینے کے اندر سارے رل مل کے ہمیں 50,000 تو کر کے دینا۔ بھائی کوئی دنیا سے جائے بھی ہم بھی رب کو گواہی دے دیں یا اللہ یہ تیری راستے میں اللہ کے گھر کے لیے خدمت کرتا تھا، یا اللہ اس کی قبر کو کیا کرتے جنت کا باغ اور دیا ہوا کام آئے گا۔ آج یہ نہیں، علامات قیامت کی بات بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت مخفی طور پر مالدار ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، لیکن نحوست یہ ہوگی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل۔ آج یہ وقت ہم اب دیکھ رہے ہیں، وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا کہ جس کے پاس 10 روپے ہوتے تھے گویا کہ اس کے پاس لاکھ روپے روپے کا بیگا آ جاتا تھا، چینی بہاریں لگ جاتی تھی، گڑ کی بہاریں لگ جاتی تھی۔ آج آپ لاکھ روپے کروڑوں روپے میں کھیل رہے ہو، لاکھوں روپے میں کھیل رہے ہو۔ وہ سانپ جیسے بینک بیلنس کو ہلانا نہیں چاہتے، کبھی دل نے کہا تو 5 روپے 10 روپے مسجد، اگر 100 کا نوٹ نکل گیا تو ہم یوں کہتے ہیں گویا کہ ہم نے مسجد میں لاکھ روپے دے دیے۔ اور اگر شادی شدی اور شاپنگ پہ چلے جائیں تو وہاں پر ہم لاکھوں روپے لٹائے تھے، یار ابھی شاپنگ صحیح نہیں ہوئی، کروڑوں میں ہونی چاہیے۔ یہ غلط تو نہیں کہہ رہے یہ بات؟ تو اس وجہ سے ہر جمعے پر اپنے دیے ہوئے رزق کے حلال مال میں سے لے کر آئیں اور اللہ کے راستے میں دیں۔ اور دیکھو ہم مانگیں اسی وجہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کے مال کو قبول کر دے، ورنہ بتیرے مانگنے والے ایسے مداری آ جاتے ہیں مانگنے والے، وہ پیچھے 4 سپیرے ہوتے ہیں، یہاں سے مانگ مانگ کے آپ کے پیسوں کو لے جائیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے۔ اور ایک اور بات کہہ دو آپ سے کہ آپ پرچی کٹوائیں، خود اپنے ہاتھوں سے کٹوائیں۔ کچھ بھائی ہیں جنہوں نے دی، ان کی پرچی خود کٹوا کر ہمیں دے دی، بھائی آپ اتنا پیسہ جمع کرا دیں، خود کٹوائیں۔ کوئی 10,000 کی کٹوائے، کوئی 50 کی کٹوائے، کوئی لاکھ کی کٹوائے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں یہاں پر کہ اگر ایک آدمی پورے پیسے دینا چاہتے تو وہ دے سکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی اس مسجد میں موجود ہیں۔ اللہ کو پتا ہے یہ وہ بندے دیکھ رہے ہوں گے، اب اپنے دلوں کے اندر خیالات لا رہے ہوں گے، یار مولوی کو کیسے پتہ چل رہا؟ مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ کہلوا رہا ہے یہ بات۔ اللہ سے دعا اللہ کی سنی باتوں پر عمل کو لحاظ سنتے تھا۔